السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ارشد شریف کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے 11 صفحات پر مشتمل ایک ہسٹورک فیصلہ جاری کیا گیا ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس مندوخیل، جسٹس شاہد وحید، 3 معزز ترین ججز نے سپریم کورٹ کی جانب سے یہ فیصلہ تحریر کیا ہے۔ در حقیقت جسٹس مندوخیل کی جانب سے یہ تحریر کردہ فیصلہ ہے، لیکن تینوں ججز کی طرف سے ہے۔ اس کا ایک ایک لفظ موتیوں میں پرونے کے قابل ہے۔ یہ وہی کیس ہے جس میں ارشد شریف کو غدار اور باغی کہا گیا، اسے ملک چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، جس کے بعد انہیں شہید کیا گیا۔ پھر اس کے بعد عماد یوسف اور ڈاکٹر شہباز گل کو گرفتار کیا گیا، مارا پیٹا گیا، ننگا کیا گیا، باغی اور غدار قرار دیا گیا۔ یہ وہی کیس ہے۔ اسی کیس میں 11 پیجز کا یہ فیصلہ جاری ہوا ہے۔ جنرل باجوہ اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے کیس کو 3 ججز کے بینچ نے اڑا کے رکھ دیا ہے۔ آج کا یہ فیصلہ اس لیے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ 9 اگست 2022 کو جب یہ کیس رجسٹر کیا گیا، جس کا آج فیصلہ آیا ہے اور جس کو اڑایا گیا ہے، 9 اگست 2022 کو جب ڈاکٹر شہباز گل کو گرفتار کیا گیا، ان پر تمام تشدد اور تمام پریشر ایک ہی بات کے لیے تھا۔ ایک ہی ڈیمانڈ تھی کہ وہ یہ بیان دیں کہ عمران خان فوج مخالف ہیں، عمران خان ریاست مخالف ہیں، عمران خان اپنے دفاعی اداروں کے خلاف لوگوں کو کھڑا کر رہے ہیں، دفاعی اداروں کے خلاف بیانیاں بنا رہے ہیں۔ آج جس طرح کے بیانات فاروق حبیب، صداقت عباسی اور عثمان ڈار نے دیے ہیں، اسی نوعیت کے بیان اس وقت انہیں ڈاکٹر شہباز گل سے بھی چاہیے تھے۔ اگر اس وقت شہباز گل وہ بیان دے دیتے تو شاید اتنا سب کچھ کرنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ آج جس طرح بہت سارے ٹاؤٹوں کو سلطانی گواہ بنا کے عمران خان کے خلاف گواہیاں لے کے صاف شفاف کر کے چھوڑا جا رہا ہے، اسی طرح سے ڈاکٹر شہباز گل کو بھی چھوڑا جاتا اور آزاد کر دیا جاتا۔ تو یہ پلان ایک لمبے عرصے سے چل رہا تھا۔ تو آج کے فیصلے میں صرف ارشد شریف ہی ونڈیکیٹ نہیں ہوئے، صرف وہی باعزت بری نہیں ہوئے یا عماد یوسف اور ڈاکٹر شہباز گل بری نہیں ہوئے، بلکہ آج کے کیس میں عمران خان بھی بے گناہ ثابت ہوئے ہیں۔ یہ تمام بیانیہ جو آج بنایا جا رہا ہے، ان 11 صفحات کے اس فیصلے نے اس تمام بیانیے کو اڑا کر رکھ دیا ہے۔ اب عمران خان کے خلاف یہ ریاست مخالف بیانیہ، جس کا پہلا حملہ 9 اگست 2022 کو عمران خان پر کیا گیا تھا، جو پہلی کوشش تھی انہیں ریاست مخالف ثابت کرنے کی، آج اس فیصلے نے اس سارے بیانیے کو ختم کر دیا ہے۔ تو یہ کیس اور اس کا فیصلہ عمران خان کی بھی بہت بڑی فتح ہے۔ پھر وہ تمام فیصلے جو کیے گئے پاکستان میں، اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے قانون اور انصاف کی دھجیاں اڑائی گئیں پاکستان میں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آپ بھی سوچتے ہوں گے، کیا جس نے فیض احمد فیض کو غدار اور باغی قرار دیا اور کال کوٹھڑی میں ڈالا تھا، آج تک کسی نے اس کو پوچھا یا کوئی سزا ہوئی ہے؟ آپ شجرہ نسب اٹھا کے دیکھیں تو اس نے جو ان دنوں مال پانی بنایا، آج اس کے پوتے نواسے ایلیٹ میں شامل ہیں۔ تو نہ اس کے باپ دادا کو سزا ملی اور نہ ان کی آنے والی نسلوں نے کوئی سوشل کاسٹ اس پر پے کی کہ ہمارے آباء و اجداد نے یہ گندا کام کیا تھا اور ملک کے سب سے بڑے شاعر فیض احمد فیض کو غدار قرار دیا تھا۔ اسی طرح سے جن لوگوں نے عمران خان اور پی ٹی آئی پر یہ جھوٹا بیانیہ بنایا، آپ کی اپنی رپورٹ ہے حکومت کی، جو فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ جاری کی تھی 2 ان کے اپنے پولیس آفیسرز نے، یہ ارشد شریف کی شہادت کے بعد فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ تھی۔ اس رپورٹ میں لکھا گیا کہ کس طرح سے میمن گوٹ کے تھانے کے اندر اس ایف آئی آر کو درج کیا گیا اور ایس ایچ او کو آئی ایس آئی کے دفتر بلایا گیا۔ یہ اس رپورٹ کے اندر لکھا ہوا ہے، یہ حکومت کی اپنی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کہہ رہی ہے کہ آئی ایس آئی کے دفتر کے اندر بلایا گیا اور وہاں پر کہا گیا کہ ان لوگوں پر غداری اور بغاوت کا پرچہ دینا ہے۔ اس پر ایس ایچ او نے کہا کہ یہ پرچہ ایسے نہیں دیا جا سکتا، اس کا ایک پورا طریقہ ہے، اس میں غداری اور بغاوت کی دفعات ہیں، تو اس طریقے کو اپنایا جائے۔ تو وہاں پر بیٹھے ایس پی نے کہا کہ میں خود ہی ڈیل کر لوں گا، آپ بس پرچہ دیں۔ پھر وہ پرچہ دیا گیا، اس کیس کے اندر عماد یوسف کو اٹھایا گیا، اسی طرح اس پرچے میں ڈاکٹر شہباز گل کو بھی اٹھایا گیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ پرچہ دینے سے 8 گھنٹے پہلے ڈاکٹر شہباز گل کو اٹھایا گیا تھا، حالانکہ آج سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں بڑا واضح طور پر کہا گیا کہ اس پر ڈائریکٹ ایف آئی آر نہیں دی جا سکتی، صرف فیڈرل گورنمنٹ دے سکتی ہے، وہ بھی کمپلین کر سکتی ہے، پہلے جج سنے گا اس کے بعد ایف آئی آر ہوگی۔ لیکن کیا یہ کام کبھی رکے گا؟ نہیں رکے گا جب تک اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی۔ ارشد شریف شہید ہوا، کیا کسی نے پوچھا جو ان کو غداری اور بغاوت کے سرٹیفکیٹ بانٹنے والے لوگ تھے، ان میں سے کسی کو سزا ملے گی یا کسی کا کورٹ مارشل ہوگا؟ ہرگز نہیں ہوگا۔
तो जो काम इमरान खान ने किया, जिस वजह से इतना गुस्सा है, उसने पूरे निज़ाम के मुंह से गंदा नकाब उतार दिया, नंगा करके बहुत सारे लोगों को खड़ा कर दिया निज़ाम के सामने। अरशद शरीफ ने जान दे दी लेकिन निज़ाम को नंगा कर गया। जाते जाते बता गया कि वो कौन था जो पाकिस्तान के अंदर ये हमेशा करता आया है। बहरहाल आज का फ़ैसला बहुत लैंडमार्क है। इस फैसले की इम्प्लीकेशंस आने वाले दिनों में ज़रूर आएंगी। अदालत के तीनों जजों ने यह भी फैसले में लिखा कि जो आपके सियासी मुखालिफिन हैं उनको वतन दुश्मन ना कहें, उनको बागी करार ना दें। फिर उन्होंने कहा कि आपने ऐसी दफात लगा दी जैसा कि रियासत के ख़िलाफ़ जंग शुरू हो गई है, जो कि मुल्क के सदर, प्रेसिडेंट और गवर्नर्स पर जानलेवा हमला करने की दफात हैं, जैसा कि म्यूटनी यानी बगावत कराने की दफात हैं। उन्होंने कहा कि आपको खौफ नहीं आया, आप इतनी शदीद दफात लगा रहे हैं बग़ैर किसी सबूत के, सिर्फ एक टीवी बयान पर। नाज़रीन इकराम, सुप्रीम कोर्ट ने अनीता तुराब और असगर खान केस में कहा था कि तमाम पाकिस्तान के जो अफसरान हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके गैर आइनी अहकामात मत माने। असगर खान केस में सुप्रीम कोर्ट ने इवन फ़ौज के अफसरान से मुतालिक फ़ौजियों को भी कहा कि आप गैर आइनी गैर कानूनी अहकामात ना माने। तो ये सुप्रीम कोर्ट की अपनी जजमेंट थी जो सुप्रीम कोर्ट ने आज दोबारा रीइंस्टेन की है कि आपने अगर इस तरह का काम किया, लोगों को जिस तरह के झूठे मुकदमात में फंसाया, तो इससे एक खौफ व हिरास फैलता है। मीडिया अपना काम नहीं कर सकता, सियासतदान अपने काम नहीं कर सकते। इस खौफ व हिरास की वजह से रियासत से नफ़रत जन्म लेती है। तो आपको सोचना पड़ेगा कि आप मुहिब वतन लोगों को रियासत के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, तो फिर रियासत के असल गद्दार और बागी तो आप हुए। आप रियासत के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं कि ऐसे लोग जो रियासत के वफ़ादार हैं, आप उनको अपने इंटरेस्ट के लिए रियासत मुखालिफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आज का केस PTI की फतह है, बड़ा बेहतरीन फ़ैसला है। अदालत की जितनी भी सताइश की जाए कम है। अब देखना यह है कि ये फ़ैसला लेने में PTI को कितना वक्त लगा। लोअर जुडिशरी को इस फैसले में मुलजिम करार दिया गया है, क्योंकि जो फ़ैसले इससे पहले माजी में दिए गए, जिनके ज़रिए अदालत की तहकीर की गई, अदालत का तमस्खुर उड़ाया गया, कानून और इंसाफ का तमस्खुर उड़ाया गया, क्योंकि केस चलने के ही काबिल नहीं था। लेकिन शहबाज गिल को कोई 50 पेशियाँ इसमें भुगतना पड़ी। अब इमरान खान को भी इस फैसले की रोशनी में आज़ादी मिलनी चाहिए। जो माजी में शहबाज गिल, इमाद यूसुफ और अरशद शरीफ के साथ किया गया, वही इमरान खान के साथ किया जा रहा है। जो नतीजा इस केस का निकला है, वही नतीजा इमरान खान के ख़िलाफ़ केसेस का निकलना है। आज नहीं तो कल इन सब केसेस ने झूठ और बददियानती पर मबनी करार पाना है। आज नहीं तो कल इमरान खान ने आज़ाद होना है, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो जाएगी। पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। मुल्क के लिए आगे बढ़ना चाहिए। कोई इनसे डील नहीं मांग रहा, कोई NRO नहीं मांग रहा, जस्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन इमरान खान मांग रहा है ताकि मुल्क आगे बढ़े, ना कि इस तरह के टाउटों के ज़रिए से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवा के पाकिस्तान के अंदर आइन का मज़ीद तमस्खुर उड़ाया जाए। और जिस तरह से नवाज शरीफ को लाया जा रहा है वो भी आपके सामने है। तो कानून इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अमलन मुअत्तल है, जिसको बहाल करने की ज़रूरत है, और वो सिर्फ एक अवामी हुकूमत के आने से ही हो सकता है। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।